ایجنسیز پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں. یہ ایجنسیز مڈل ایسٹ سے ایجنٹس ہائر کرتی ہیں اور پیسوں کے عوض انہیں پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے. دھماکے کا بنیادی مقصد FATF اجلاس کے موقع پر پاکستان کو بدنام کرنا تھا. کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو ایک پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے. دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے. بہت قلیل وقت میں چند گھنٹے کے اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے. ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک، جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے اس کو ود ان آورز انرتھ کر لیا تھا. ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے. جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے. جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی، اس کا بندوبست کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہے. جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور پھر جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے، جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی، جس نے اس میں بارودی مواد بھرا، وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی بلاسٹ ہوئی. سو ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے، جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہمیں ان کا پتہ ہے وہ کون ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں. GIT چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے، وہ اس کیس کی فردر تفتیش کرے گی. جیسے یہ کیس ہے اور جس طرح کی یہ لوگ ہیں، یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں، کہاں کہاں پہ کون کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی. ہم اس تک بھی پہنچیں گے اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان تک، یا ان کے جو نمائندے ہیں ان تک بھی ڈیفینیٹلی ابھی ہمارے پاس نام بھی ہے، لیکن اگر فردر اس میں کوئی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کنوکٹ کروائیں گے. دعا دیکھیں، آپ نے جو بات کہی نا کہ جی یہ FATF اجلاس کے حوالے سے بیسیکلی تھی انڈین کارروائی، اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مقصد یہ تھا کہ FATF میں چونکہ اصل ایشو بھی یہی ہے کہ حافظ سعید اور ان کے ساتھ 6 لوگوں کی سزائیں اور وہ مختلف واقعات جو انڈیا نے وہاں پہ درج کرائے ہوئے، اور جس کو وہ لوگ مان رہے ہیں FATF کے اراکین، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے، کہ یہ ہمارے خلاف ایک لڑائی ہے، سازش ہے، جس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاموشی سے بھی اور اوپنلی، دیکھیں نا FATF میں پاکستان تو ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکتا. پاکستان تو جواب دیتا ہے اپنے حمایتی ممالک کے ذریعے کوسچنئر کا، وہاں پہ سوال جواب انہی سے ہوتے ہیں. پاکستان نے اپنے پیپر بھیج دیے، پھر وہاں جو لوگ کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے ہوسٹائل ہیں پاکستان پہ. اب ہم نے جو پوری بھاگ دوڑ کر کے اپنے آپ کو بلیک لسٹ سے بچایا ہے، تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یا تو ہم اسے کہیں یہ پولیٹیکل ہے اور ہم اس میں جواب ہی نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں ایران کی طرح پھر تیار بھی ہونا ہوگا کہ ہمیں وہ بلیک لسٹ میں ڈالیں گے کہ جی یہ کمپلائنس نہیں کرتا کنٹری. پھر ہمیں ایک قوم کے طور پہ اس کے لیے سب کو تیار کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا آخری سوال سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اور ہم اس کے اندر اس کے اوپر آئیں گے. تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں اور سب کو اور ہماری پوری قیادت کو کلیئر کرنا چاہیے کہ جی ہمارے، چونکہ میں نے اس دن بھی بدھ کو یا جمعے کو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے لوگوں نے اور ہمارے لیڈرز نے یہ بات تسلیم کیا، ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ نے بند کر دیا، لیکن آپ نے ٹوٹل ڈسمنٹل نہیں کیا اور آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. اصل میں قید ڈال رہے ہیں ہم پہ اور محکوم بنانا چاہتے ہیں، جو امریکن ایجنڈا ہے کہ اس وقت چائنا سے تو ہم لگے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کے تابع ہو جائیں تو ہم سب کچھ ٹھیک ہے. جو چیف منسٹر کو بھی، پولیس چیف کو بھی، سب کو یہ معلوم ہوگا کہ کس نے کیا، کیا انڈیا انوالو ہے، کیا انڈیا اور NDS کے معاونت سے یہ کام کیا گیا. اگر ایک ڈرون دوڑ اٹیک ہوئے، انہوں نے پورا میڈیا پاکستان کو فیس کر رہا ہے وداؤٹ کوئی ڈیٹیل جائے بغیر کہ 14 کلومیٹر اندر کیسے آ گیا، اس کے بعد آ کے ان کے رڈار سے نکل گیا اور مار دیا اور نقصان پہنچایا. کیونکہ یہ ایک صحیح ڈرامہ تھا، وہ پاکستان کو فیس کرے. تو پاکستان کو اگر معلوم تھا، آج اناؤنس کرنا چاہیے تھا
یہ ہمارا اصلی دشمن انڈیا اور افغانستان کی NDS یا موساد واقعات ہیں، اور اس میں یہ ڈفرینس یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے یہ پلان کیا گیا اور پیسوں کی لالچ میں لوگوں کو ہائر کیا گیا، اور یہ خود کچھ نہیں تھا، اس میں جو انہوں نے پلاننگ تھی وہ ڈفرینٹ یوز کی، گاڑی میں بارود رکھ کے، اور اس کے لیے جو بھی پلاننگ ہوئی باہر سے ہوئی، اس میں جو بھی ہے کہ کھل کے واضح طور پر سامنے آ گیا کہ راؤ اور NDS وغیرہ جیسے ادارے جو ہیں ایجنسیز ہیں دشمن ممالک کی، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی اور ایسے موقع پر کی کہ پاکستان کے FATF کے اجلاس میں پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور اس موقع پر جو ہے کہ اس بارے میں والے دن ہمارے لیے جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔